وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ان آیات میں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کا تذکرہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل کا تقریباً سورہ بقرہ کی ان 100 آیات میں ذکر موجود ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، البتہ فقط سورۃ البقرہ میں نہیں بلکہ قرآن کریم کے دوسرے سوروں میں بھی ان کا مختلف مقامات پہ تذکرہ موجود ہے، جو ان کا انبیاء سے سلوک اور رویہ تھا۔ اس آیت میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے نقش قدم پر ان کے بعد دوسرے رسولوں کو بھیجا۔ قفینا کا لفظ قفا سے ہے، قفا گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، لہذا کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پہ چلنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے بعد، جیسا حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، اس قسم کے جو انبیاء، حضرت عیسیٰ کے بعد جو انبیاء ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے بعد ہم نے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دے کر بھیجا، روشن نشانیاں دے کر۔ بینات بینہ کی جمع ہے، روشن دلائل، معجزات دے کر بھیجا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ کا یہاں پہ الگ سے تذکرہ ہے، کیونکہ یہودیوں کی حضرت عیسیٰ سے بہت زیادہ مخالفت تھی، لہٰذا ان کا الگ سے یہاں پہ تذکرہ، اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ قرآن کریم نے جہاں پہ کیا، عیسیٰ ابن مریم، شاید یہ عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ وہ ایک انسان، ایک خاتون کے بطن سے دنیا پہ تشریف لائے ہیں، لہذا بار بار قرآن کریم نے جہاں پہ بھی تذکرہ کیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، لہذا فرمایا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو قوت دی۔ ایدناہ یعنی قویناہ، ہم نے ان کو قوت دی، ہم نے ان کو طاقت دی، ہم نے ان کی تائید کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کے بارے میں ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ حضرت جبرائیل، انہی کو روح القدس کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا نظریہ کہ خدا کی طرف سے ایک غیبی طاقت جو انبیاء کو، جو رسل کو، البتہ یہ فقط انبیاء اور رسل تک محدود نہیں ہے، یہ معصومین، حتیٰ ان کے بعض صحابہ میں بھی یہ طاقت ان میں بھی موجود تھی۔ اس قوت کے ذریعے پروردگار ان کی بھی تائید کرتا تھا۔ تاریخ میں موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی ہشام کو، اسی طرح کمیت
ایک شاعر گزرے ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ روح القدس نے آپ کی تائید کی ہے، جو آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل پہ یا آپ کی زبان پہ یہ جو مطالب آئے ہیں، جو دین کے معارف آئے ہیں یا جو اشعار آئے ہیں، یہ مختلف افراد کے بارے میں تاریخ میں موجود ہے کہ وہ اس غیبی طاقت کے ذریعے ان کو بھی اللہ یہ مدد دیتا تھا اور ان کی تائید کرتا تھا۔ انسان جتنا عبادت کے ذریعے پروردگار کا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا پروردگار اس انسان کو یہ اس طاقت اور اس قوت کے ذریعے پروردگار اس کی تائید کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کا یہاں پہ خصوصیت باقی انبیاء کے بارے میں نہیں فرمایا، حالانکہ سب انبیاء روح القدس یا حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید ہوتی ہے، رابطے میں ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کا خصوصیت سے تذکرہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وجہ سے کیونکہ یہودی ان کے ساتھ بہت زیادہ مخالفت میں تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، ان کے یہاں تک کہ جو صلیب کا واقعہ اس میں بھی بعض یہی بیان کرتے ہیں کہ اس میں بھی یہودیوں کا ہاتھ ہے، لہذا ان کا خصوصیت سے تذکرہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ذریعے، یعنی وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے خاص رسول تھے، ہم نے ہی ان کی تائید کی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کا ان انبیاء کے بارے میں بنی اسرائیل کا ریئیکشن کیا ہے، ان کا رد عمل کیا تھا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو بس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَى، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا، لا تہوا انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں تھی، تہوا ہوا سے ہے، انسان کی خواہش، انسان کی مرضی، انسان کی پسند، جب بھی کوئی رسول ایسی چیز کے ساتھ آیا، ایسی چیز لایا جو تمہارے نفسوں کے خلاف تھی، تمہاری مرضی کے خلاف تھی، تمہیں پسند نہیں تھی، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تم نے اس کے مقابل میں سٹینڈ لیا، تم نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک ان رسولوں کا، ان انبیاء کا ایک گروہ ایسا تھا جن کی تم نے تکذیب کی، تم نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان انبیاء میں سے ایک گروہ ایسا تھا جن کو تم نے قتل کیا۔ اس کا مختلف آیات میں تذکرہ ہے، یقتلون النبیین، یقتلون الانبیاء، استمرار کے ساتھ تم یہ کام کرتے رہے، لہٰذا ان کے یہ کارنامے ہیں، ان کی یہ کارستانیاں ہیں، ان کے یہ ناپاک عزائم اور ارادے ہیں جن کو قرآن کریم نے کئی جگہوں پہ اس کو بیان کیا ہے کہ انبیاء جب آتے ہیں، تمہاری مرضی کی چیز آتی ہے، تم کہتے ہو ہم اس کو قبول کریں گے، جب تمہارے نفسوں کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو تم اس کو قبول، اور ممکن ہے یہ آج کے معاشرے کی بھی یہی حالت ہو، اللہ کے رسول کے دور میں بھی معاشرے جو ہے اسی کا شکار تھا، بہت سارے مسائل پہ وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جب ان کو کہا جاتا تھا کہ بتوں کی پرستش نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، وہاں پہ دیکھیں کتنی رسول اللہ کے اس نعرہ اور اس شعار اور اس اعلان سے پہلے دیکھیں رسول اللہ کو امین مانتے ہیں، رسول اللہ کو صادق مانتے ہیں، فیصلے اپنے رسول اللہ سے کرواتے ہیں، لیکن جب اپنی مرضی کے خلاف بات آئی تو پھر کیا کیا؟ پھر انہی کو قتل کے درپے ہو گئے۔ لہٰذا آج بھی معاشرے کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ فرض کریں آج جو قرآن ان کے فیور میں بات کر رہا ہے، یا حدیث یا علماء حق کا جو ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے، ممکن ہے اس کو قبول کریں، لیکن ایک ایسی بات جو ان کے جو ذہن میں پہلے سے ایک تصور بن چکا ہے ایک چیز کا، اس کے خلاف اگر بات ہو تو ممکن ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس کی تکذیب کریں۔ لہٰذا یہ بنی اسرائیلی صفت ہے، ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، وہ فریقاً تقتلون، وقالوا، اور وہ کہتے تھے، ان کا کام کیا تھا، قلوبنا غلف، کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں، جیسے دیکھیں تلوار کو نیام میں رکھ دیا جاتا ہے یا قرآن کو غلاف میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے،
لہٰذا یہ کہتے تھے قلوبنا غلف، یہ شاید استہزاء کی وجہ سے وہ مذاق اڑاتے تھے انبیاء کا کہ آپ کی جو باتیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یعنی آپ کی باتیں ٹھیک باتیں نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ میں ایسی آپ کی کوئی بات نہیں اترتی، ہمیں تو آپ کی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، بند ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، تو یہاں فرمایا غلاف میں نہیں تھے، تمہیں سمجھ آتی تھی، اصل میں وجہ کیا تھی؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، پروردگار نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جب پروردگار اپنی رحمت سے دور کر دے انسان کو، پھر اس کو نہ دین کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو دینی احکامات کی، نہ انبیاء کسی بات کی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی جیسے ایک نوجوان نے کہا کہ میں تو خدا کی موسیٰ مخالفت کرتا ہوں، لیکن مجھ پہ تو کوئی ٹینشن نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی۔ تو میقات سے جب پلٹے حضرت موسیٰ، تو حضرت موسیٰ سے پروردگار نے فرمایا کہ اس کو جا کے پیغام دو، جو تم مناجات میں اور میرے ساتھ گفتگو میں لذت محسوس نہیں کرتے، یہی تمہارے لیے سزا ہے۔ جب تم میری عبادت عشق کے ساتھ نہیں کرتے تو یہ تمہیں میں سزا دے رہا ہوں۔ لہٰذا ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پہ لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی ان میں سے بھی پھر پروردگار نے انصاف کا یہی تقاضا ہے، ان میں سے وہ افراد جو مومن تھے ان کو الگ کیا کہ ایک گروہ تم میں ایسا تھا جو ایمان لانے والا، لیکن اس کی تعداد کم ہے۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین کے ان پیغامات کو بھی قبول کریں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور ان احکامات کو بھی قبول کریں جو ہماری مرضی کے خلاف ہو اور ظاہری طور پہ اگرچہ ہمارے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔